احمد فراز صاحب آئے میرے والد صاحب سے ملنے، یہ میں نے میرے والد صاحب کی کلیات کے پریفیس میں یہ قصہ لکھا ہے. تو میرے والد صاحب کا آخری ٹائم تھا، ان کے کچھ ماہ بعد وہ چل بسے، تو ان سے ملنے آئے احمد فراز. میں نے کہا فراز صاحب اگر اجازت دے تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، اور اگر سوال آپ کو سخت لگے کہ وہ تمیز کے دائرے سے باہر ہے تو آپ اسی وقت رد کر دیجیے گا، اس کو جواب مت دیجیے. اب میرے والد صاحب چاہوں گے نا کہ یہ پتہ نہیں کیا بولنے لگا ہے، تو کہتے ہیں پوچھیں. یہی ابھی ہم وٹنس کر رہے ہیں کہ کمرشل سائٹ پہ صرف تھرڈ گریڈ پوئٹری چل پڑی ہے، وہ پوئٹری نہیں ہے. تو جب قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہے اور سورہ شعراء آ رہی ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ شاعروں کو غصے سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تم شاعر ہو کے جھوٹ بول رہے ہو. سر پھر کیوں کہا ہے کہ شاعری اور شعراء پیروی کرتے ہیں ان کی بہکے ہوئے لوگ، لیکن سر جو کوالٹی والی شاعری ہے اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بیٹے، کیسے ہیں آپ؟ بالکل خیریت سر. سر ٹائم ضائع کے بغیر میں ڈائریکٹ کوشچن کراؤں گی. سر جب میں لاسٹ ٹائم آرٹس کی رپورٹ بنا رہی تھی تو میں آرٹ سے ریلیٹڈ جو چھوٹی موٹی ریسرچ کی تھی اس میں یہ آیا تھا کہ سر اس میں وہ آیت تھی جو میں ڈالنا چاہ رہی تھی لیکن میں نے وہ نہیں ڈالی، سورہ شورى کی آیت نمبر 225. سر وہاں پہ میں اسٹک ہو گئی. سر وہ جب میں نے پڑھا سر وہ ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں. سر اس میں تھا کہ شعراء کی پیروی نہیں کرنی. سر جب میں نے شعراء شاعر کا وہ عربک میں نکالا تو وہ تھا کہ جو ورڈ مشر ہے نا عربی میں وہ انڈیکیٹ کرتا ہے جذبات کو. تو کوئی بھی ایسی چیز کوئی مطلب وہ ضروری نہیں کہ وہ شاعر ہو، وہ کوئی پولیٹیکل لیڈر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی ریلیجس لیڈر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی میوزک بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلے اس کی پیروی آپ نے نہیں کرنی. تو سر وہ سورہ شعراء ہے. جی سر. یہ سورہ شعراء ہے نا؟ جی سر. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شاعروں کے اوپر ایک پورا چیپٹر لکھ دیا ہے، کیونکہ شاعر وہ پہلی ڈیموگرافک لینڈسکیپ کے پہلے ٹاپ ٹیئر اسٹریٹا تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. کیونکہ شاعر سب سے پہلے کلام پاک سے امپریس ہوئے تھے کہ یہ انسانی کلام ہو نہیں سکتا، بیکاز دے انڈرسٹینڈ the poetic meters of قرآن. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا الف لام میم تو پریشان ہو جاتے تھے، کہتے تھے یہ کیسے، how does he start this is impossible. لیکن قرآن پرٹیکولرلی شاعروں سے بہت سختی سے پیش آیا ہے. اگر آپ نے سورہ شعراء کو غور سے پڑھا ہے. جی سر بالکل. کیونکہ جو جتنا قابل ہوتا ہے اس سے اتنی توقعات ہوتی ہیں. قرآن میں سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر جھوٹ بولتے ہیں. کیا ضرورت ہے ایک باشعور آدمی کو جھوٹ بولنے کی؟ ڈاکٹر اسرار کی جو تفسیر ہے نا سورہ شعراء کی، میں نے بڑے تفاسیر پڑھی. بینگ اے پوئٹ میرے لیے سورہ شعراء کی تفسیر پڑھنی سب سے پہلے واجب ہوئی تھی، باقی چیزیں بعد میں. تو میں نے ابن کثیر کو پڑھا، میں نے ابن تیمیہ کو پڑھا، پھر ابن عربی کو پڑھا کہ یہ سورہ شعراء کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. تو جو اس کا کانٹیکسٹ تھا وہ بہت خوبصورت تھا ہر تفسیر میں، اور اتنا خوبصورت کانٹیکسٹ تھا کہ انہوں نے میرے کنفیوژنز کلیئر کی. اور وہ کانٹیکسٹ ہی ہے کہ وہ شاید میں بھی یہ کہہ رہا تھا ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہ جب سے سخن کو راہبری کی آگہی ملی باقی تمام شعر ہیں لگتے گناہ سے. اگر شاعر بھی اس چیز کو نہ سمجھ پائے کہ اس نے شعر میں کیا کہنا ہے تو اس کے شعور کو باہر پھینک دینا چاہیے، دیوار پہ مار دینا چاہیے، کیونکہ شاعر کا مطلب ہی باشعور انسان ہوتا. اب جب میں ماڈرن ڈے پوئٹری دیکھتا ہوں، اگر آپ کو بھی اتفاق ہو خدا نخواستہ دیکھنے کا، میں نے خدا نخواستہ جان کے استعمال کیا ہے، نہ دیکھنے کے قابل ہے نہ سننے کے، آپ کہیں گے کہ یار یہ شاعری نہیں ہے. ہم نے ناصر کاظمی کو سنا ہے، ہم نے قتیل شفائی کو سنا ہے، ہم نے احمد فراز کو سنا ہے. یہ ماڈرن ڈے پوئٹس کی بات کر رہا ہوں اور رومانٹک پوئٹس کی بات کر رہا ہوں. کتنی خوبصورت رومانٹک پوئٹری کی انہوں نے جب کی، کبھی آپ کو وہ بری نہیں سنائی دی. جبکہ میں ذاتی طور پہ رومانٹک پوئٹری کے خلاف ہوں، لیکن
اتنی فائن رومانٹک پوئٹری. آپ یقین کریں احمد فراز صاحب آئے میرے والد صاحب سے ملنے. یہ میں نے میرے والد صاحب کی کلیات کے پریفیس میں یہ قصہ لکھا ہے. تو میرے والد صاحب کا آخری ٹائم تھا, ان کے کچھ ماہ بعد وہ چل بسے, تو ان سے ملنے آئے احمد فراز. تو میں بڑا مؤدب ہو کے بیٹھا ہوا تھا. I was somewhere 20 years old, maybe 22, 21. تو وہ گپ شپ چل رہی تھی ان کی, تو میں خاموشی سے خالی مستفید ہو رہا تھا اس سے. I used to sit down and learn کہ یہ اتنے بڑے لوگ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں تو سیکھ لو. بیچ میں خاموشی آئی تھوڑی سی, تو میں نے کہا فراز صاحب اگر اجازت دیں تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں, اور اگر سوال آپ کو سخت لگے کہ وہ تمیز کے دائرے سے باہر ہے تو آپ اسی وقت رد کر دیجیے گا, اس کو جواب مت دیجیے. اب میرے والد صاحب چاہوں گے نا کہ یہ پتہ نہیں کیا بولنے لگا ہے, تو کہتے ہیں پوچھیں. میں نے کہا فراز صاحب آپ اتنی جینوئن میٹر وائز کریکٹ پوئٹری کر رہے ہیں, اتنی جینوئن پوئٹری, لیکن آپ کمرشل پوئٹری کیوں کر رہے ہیں؟ کمرشل یعنی جو بکتی ہے. ان کی ایک ایک غزل اس وقت ایسے مارکیٹ میں فائر ان دا فارسٹ تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں, آپ مجھے I don't know how old you are, بٹ ہماری 90s میں فراز واز لائک شاہ رخ خان از لائک ان انڈیا. ہی واز دیٹ پاپولر. تو وہ ہنسے, تو کہتے ہیں ٹرو آرٹ کی طرف آپ کے والد صاحب شاعری کر رہے ہیں نا, تو کمرشل میں بھی کوئی جینوئن شاعر ہونا چاہیے. اور آپ یقین کریں اتنا خوبصورت جواب تھا وہ کہ میں مطمئن ہو گیا, کیونکہ میں نے ایک دم امیجن کیا کہ اگر کمرشل سائٹ پہ کوئی بری سوچ والا آدمی آ گیا, جو اب آ گئے ہیں, تو اردو لٹریچر کی تو دھجیاں بھی گھیر دیں گے. اور یہی ابھی ہم وٹنس کر رہے ہیں کہ کمرشل سائٹ پہ صرف تھرڈ گریڈ پوئٹری چل پڑی ہے, وہ پوئٹری نہیں ہے. تو جب قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہے اور سورہ شعراء آ رہی ہے, تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ شاعروں کو غصے سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تم شاعر ہو کے جھوٹ بول رہے ہو. اور اینڈ میں جا کے اگر آپ سورہ شعراء کی آخری آیات دیکھیں نا, تو ادھر تھوڑا ناراضگی اور غصہ اللہ تعالیٰ نے کام کیا, اور ادھر اللہ تعالیٰ تھوڑا سا لحاظ کرتے ہیں پھر شعراء کا کہ دس از دی اینگل آئی ایم گیونگ یو, کہ شاعروں کی شعور پہ جانا ہے, ان کی شاعری پہ نہیں جانا. تو جہاں شعور نظر آئے گا وہ شاعر ہوگا. اٹس دیٹ سمپل. بٹ جو آپ لکھ رہی ہیں رپورٹ میں, اس کو آپ نے اپنی سوچ سے لکھنا ہے. ڈو ناٹ گیٹ انفلوئنسڈ بائی اینی تھنگ ایلس. وٹ یو تھنک آف اٹ, دا وے اٹ کمس ٹو یو, دا وے یو پرسیو اٹ, آپ نے اس طرح لکھنا ہے. دیکھیں قرآن پاک ہر شخص سے اپنا کنیکشن اسٹیبلش کرتا ہے, اس کی سب سے خوبصورت بات ہی ہے, اور ہر دور میں کرتا ہے. تو آپ کے ساتھ جو کنیکشن اس کا اسٹیبلش ہو رہا ہے, اس کو اپنے ساتھ انڈیویجول رکھنا ہے. آپ جیسے جیسے جو صورت آپ سے جس لہجے میں بات کر رہی ہے, آپ نے اسی لہجے میں اس کو اتارنا ہے. ڈو ناٹ گیٹ انفلوئنسڈ جسٹ بیکاز یو آر تھنکنگ کہ یار میں یہ لکھوں تو کہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا. وہ شاعری صحابہ نے بھی کی ہے, شاعری مولا علی نے بھی کی ہے. سر پھر کیوں کہا ہے کہ شاعری اور شعراء پیروی کرتے ہیں ان کی بہکے ہوئے لوگ, لیکن سر جو کوالٹی والی شاعری ہے اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے شان نزول دیکھنا ہے نا سورت کا. جس وقت کی سورت نازل ہو رہی ہے, اب جیسے سورت توبہ نازل ہو رہی ہے جس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں, اس میں کیا ہے, کافروں کو پکڑ پکڑ کے مارو, گھات لگاؤ اور مارو. تو اب کیا آپ نے ابھی بھی گھات لگا کے مارنا ہے, پکڑ پکڑ کے مارنا ہے؟ نہیں. وہ اس وقت شان نزول ہے کہ اس وقت شعراء کس ڈگری پہ چلے گئے تھے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کے خلاف باقاعدہ طور پہ ان لوگوں نے ایک لٹریری تحریک چلائی ہوئی تھی. آپ سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام آ رہا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جا رہے ہیں, تو کہتے تھے اچھا مخالفین شعراء کو پکڑتے تھے فائنسٹ, کیا اس کے کاؤنٹر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بنا کے لاؤ ایک بھی آیت ایسی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا تم شاعر اٹھا رہے ہو, اپنے فائنل شاعر اٹھا رہے ہو, اٹھاؤ اور لکھو ایک بھی آیت, ایک سورت بنا کے لاؤ ایسے.
تو وہ اس وقت کاؤنٹر میں آ گئے تھے شعرا. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ٹھیک ہے یہ بات ہے. تو پھر ایک طرف میرا کلام ہے اور ایک طرف تمہارا کلام ہے, دیکھتے ہیں, مبارک ہو. ہے نا.